ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، تمہیں ایسی کلمات نہ بتاؤں جو رب تعالی کو بہت محبوب ہیں، نہ جو تمہاری ہر پریشانی، حادثات، شیطان کے شر اور دشمن کے شر سے تمہیں اور تمہاری اولادوں کو محفوظ رکھے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیاں بطور قرض مانگی۔ اس نے کہا کہ قرض میں دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تو کسی ضامن ہی کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی خدا ہی کی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا، تو نے سچ کہا، یہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے 1000 اشرفیاں قرض لے کر گھر واپس آ گیا اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقررہ کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اسے کرید کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرفیاں بھر کر ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھا اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس لکڑی کے اس سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض لی تھی۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں، اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں یہ 1000 اشرفیاں تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک ضرور پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود گھر واپس چلا آیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر اس امید پر آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہوگا۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے آ لگی۔ اس نے اس لکڑ ہی کو نکالا اور لکڑ کو گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو بولا، اس سوداگر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور یہ لکڑ دریا میں بہتی ہوئی کنارے آ لگی۔ میں اس کو اٹھا کر گھر لایا ہوں تاکہ اس کو جلا کر روٹیاں پکائی جا سکیں۔ جب اس کی بیوی نے لکڑ کو چولہے میں ڈالنے لگی تو دیکھا اسے کرود کر سوراخ بنا کر بند کیا ہوا ہے۔ تو اس نے لکڑ کے سوراخ کو کرید کر دیکھا اس میں 1000 اشرفیاں اور ایک خط تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو بلایا اور وہ لکڑ آگے تھما دی۔ جب اس کے خاوند نے یہ سب دیکھا اور تحریر کیا ہوا خط ملا، اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے تم سے اشرفیاں حق تعالی کو ضامن دے کر ادھار لی تھی اور میں واپسی کے لیے آ رہا تھا، لیکن جہاز نہ ملا۔ میں اللہ کے یہ سپرد کر کے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ تمہیں وقت پر تمہارا قرض اللہ تعالی پہنچا دے گا اور اسے وصول کرنے کے بعد مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نہ آ سکا وجہ یہ تھی کہ مجھے جہاز نہ مل سکا۔ جب اس شخص نے اس تحریر کو پڑھا تو اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو دروازوں کو تالے لگا دیتے تاکہ کوئی گھر میں نہ جائے۔ ایک دن جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی میرے لیے حجاب نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے خدائے رحمان کی، تم تو ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے کمبل اوڑھا اور آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے
ضرور بتاؤ۔ وہ قبر کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتا دو۔ تو قبر کہنے لگی میں ان کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت ہوئی کہ سجدہ سے سر اٹھانے کو جی ہی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن پاک کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ اللہ کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے ہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا ہے اور میراث آپس میں بانٹ لی ہے۔ واللہ ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس، ہزارہا افسوس، اے نادان ابن آدم، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ اس دم کس قدر بے کسی کا عالم ہوگا جب بیش قیمت کپڑے بدن سے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، مال کا پچھتاوا خوب ہی خوب دولت بڑھاتے رہے تھے۔ جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہے۔ آہا، قیمتی لباس کھونٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گراج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال و سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کی روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ اے نادان ابن آدم، دنیا کے واسطے تو سب کچھ کر ڈالا، نہ کیا تو کچھ، نہ کیا تو صرف قبر کے لیے کچھ نہ کیا۔ اے ابن آدم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قبر آج نہیں تو کل آنی ضرور ہے، پھر بھی قبر کے لیے کچھ نہ کیا۔ لیکن ہر مسلمان کو اس کلمہ پر ناز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ قرب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، محبت رسول کی نشانی ہے، عاشقوں کے دلوں کا چین ہے، بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ظلمت کے اندھیرے میں نور ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب تعالی کی رضا کا باعث ہے۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، ہم نے اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اغیار کے فیشنوں کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا آئیڈیل انہیں بنا لیا ہے جو نہ کبھی ہمارے تھے نہ کبھی ہمارے ہوں گے، اور ہمارے وہ آقا جو کہ صبا اللہ پیدا ہوتے ہی سجدہ میں تشریف لے کر امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، ساری زندگی صحرا میں، مجلس میں، مسجد میں، اپنے در و دولت میں، حتیٰ کہ دیدار کبریا کے وقت بھی اپنی گنہگار امت کی بخشش مانگتے رہے ہیں، بلکہ وصال کے وقت بھی جب قبر انور میں رکھا تو بھی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ اور ان قریب ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جسے روز محشر کہا جاتا ہے، جس دن ماں باپ بہن بھائی اولاد بیوی حتیٰ کہ جگری دوست بھی منہ پھیر لیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، نہ کوئی سہارا نہ ہوگا۔ اس دن بھی ڈوبتوں کو تیرانے والے، گرے
ہوئے کو संभालने वाले, रोते हुए को हंसाने वाले, उम्मत की कश्ती पार लगाने वाले मोहसिन आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन भी हमारे लिए बख्शिश का वसीला होंगे, हमारी शिफात फरमाएंगे, मिजान पर हमारे पलड़े भारी करवाएंगे, अपने नूरानी हाथों से जाम कौसर पिलाएंगे, सलम सलम की सदा बुलंद करते हुए पुल सरात से पार करवाएंगे, महशर की सख्त गर्मी में अपने दामन की ठंडी ठंडी हवा अता फरमाएंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रात मैंने देखा कि मेरे पास दो शख्स आए और मुझे जमीन मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस में ले गए। फिर हम चले यहाँ तक के खून के दरिया पर पहुँचे। यहाँ एक शख्स किनारे पर खड़ा है जिसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और एक शख्स बीच दरिया में है। वो किनारे की तरफ बढ़ा और निकलना चाहता है कि किनारे वाले शख्स ने एक पत्थर ऐसे जोर से उसके मुंह पर मारा कि जहाँ था वहीं पहुँचा दिया है। फिर जितनी बार वो निकलना चाहता है किनारे वाला मुंह पर पत्थर मारकर वहीं लुटा देता है। मैंने पूछा ये शख्स कौन है? कहा ये शख्स जो नहर में है, सूद खोर यानी सूद खाने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर से बाहर निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो उसकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी और वो दुश्मनों के शर से महफूज रहेगा और शैतान उससे अलग हट जाएगा, हर हादसे से महफूज रहेगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम, अगर औलाद की खैर बरकत और सलामती के लिए ये दुआ पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक यह अल्लाह ताला के मुकद्दस और महबूब कलाम है। वो मुकद्दस दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।